میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو یہ کل کی تقریر کا یہ تھوڑی سی مختصر تمہید میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور آج کی تقریر کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ تو میں انسان کے کیریکٹرسٹک کیا ہیں، کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا کہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا زمین۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نشان 20 سے 30 تک کی آیتوں کا میں نے یہاں پر میں نے اس کا مطالعہ اس کو میں نے اس کو پڑھا تھا یہاں پر، اور اسے بتایا کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب زمین پر مقرر کیا ہے، اور ملائکہ اس سے پھر ناراض ہوئے، اور یہ ساری چیزیں کل کی مجلس سے میں نے بیان کی تھی۔ تو اللہ انسان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے زمین پر جو ہے۔ اور کب تک اللہ کا نائب ہے؟ اس وقت تک اللہ کا نائب ہے جب تک کہ کائنات موجود ہے۔ اس وقت سے اللہ کا نائب ہے جب سے کائنات شروع ہوئی تھی۔ اس وقت تک اللہ کا نائب رہے گا کہ جب تک کہ کائنات رہے گی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ قرآن میں، سورہ رحمان میں، کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ جی اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ باقی رہ جائے گا؟ نہیں، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ یہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا چہرہ مظہر اللہ ہے۔ مظہر اللہ کائنات میں اللہ کا چہرہ جو ہے، جس کو ہم وجہ اللہ کہتے ہیں، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نائب ہے، انسان نائب ہے اللہ کا۔ اس کے بعد دوسری انسان کی خصوصیت، انسان اللہ کا امانت بردار ہے۔ اس کے اوپر آج تفصیلی گفتگو کروں گا، آپ کی توجہات کا میں ممنون رہوں گا۔ اس کے بعد آپ یہ اللہ کا امانت بردار۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سورہ احزاب کی آخری آیت جو پڑھ رہا ہوں میں، سورہ احزاب کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَتْهَا الْإِنسَانُ اور ان الانسان لظلوما جہولا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ انکار کرنا غلط ہے، انکار کوئی کر نہیں سکتا اللہ کے۔ اپنی مجبوری کا اظہار کیا انہوں نے، کہ ہم نے کہ اس امانت کو ہم نے بیئر نہیں کر سکتے، مجبوری کا اظہار کیا، اور اس کو اٹھانے سے قاصر رہے۔ لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، لیکن انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ بھئی اس کو تو شاباشگی دینا چاہتا کہ بھئی جو چیز کائنات کی اور کوئی دوسری اٹھا نہیں سکے، اور انسان اگر اٹھا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور پیٹھ ٹھوکنا چاہیے تھا کہ واہ 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 تم نے بہت اچھا کہا۔ نہیں کہا کہ تم ظالم اور جاہل۔ اس کے دو ایکسپلینیشن ہیں کیوں اللہ انسان کو ظالم اور جاہل کہہ رہا ہے۔ امانت کے دو مطلب ہیں یہاں پر۔ جی امانت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ارادہ خود اختیاری، فری ول۔ اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ڈسکشن کروں گا میں۔ انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے۔ کائنات کی دوسری جتنی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کا اٹھانے سے جو ہے اپنی مجبوری کا اظہار کیا تھا، ان کے پاس ارادہ خود اختیاری نہیں ہے۔ ان کو جو صفات کو دیا گیا ہے، اس صفات سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس۔ لیکن انسان فری ول کی وجہ سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ آزاد ہے اپنے عمل میں جو ہے یہ، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز تقدیر میں مقرر ہے، اور تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔
آپ کے پاس ایک بلینک پیپر دے دیا گیا ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہی آپ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اقبال کہتے ہیں غلط ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ جی، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ جو سارا یہ قسمت کا جو چکر چلا ہے، اس کے بعد یہ ایسے لوگوں کی طرف سے چلا ہے جو دشمن تھے اور جو ظالم تھے، اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تقدیر، مطلب یہ کہ حسین کی معاذ اللہ تقدیر میں قتل ہونا تھا اور شہید ہونا تھا، اور یزید کی قسمت میں ان کو شہید کرنا تھا۔ تو اس لیے یزید کو مورد الزام نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جو ہے یزید جو ہے وہ اس کی قسمت میں پہلے ہی سے لکھا تھا کہ امام کو قتل کر دیا۔ یہ غلط ہے۔ یہ اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے قسمت کا چکر چلایا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بالکل فری رکھا ہے کہ آپ کو عقل دی گئی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے، آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں۔ اور آیتیں آپ اس سلسلے میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں، چاہے تم شکر کا راستہ اختیار کرو چاہے تم کفر کا راستہ اختیار کرو۔ تو شکر کا راستہ اختیار کرنے والے بھی ہیں اور کفر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اگر میں چاہتا تو سارے انسانوں کو مسلمان کر دیتا، ٹھیک ہے، نہیں، لیکن انسان کو میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اس لیے جتنے مذاہب ہیں وہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی جو اس کے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ یہ غلط ہے۔ یہ تقدیر بہت ہی فری ہے انسان کہ جو چاہے وہ کرے، اور اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے اچھائی کا اور برائی کا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو میری اس کے اندر لاجک یہ ہے، اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ قیامت میں پوچھے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے وہ کیوں کیا۔ جی، انسان پلٹ کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہماری تقدیر میں پہلے ہی سے لکھ دیا تھا کہ ہم کو ایسا کرنا تھا، ہم نے ایسا کیا، اب پوچھنے کا کیا اختیار ہے؟ یہ تو اللہ کے عدل کے بالکل خلاف ہے یہ چیز کہ ایسی چیز پوچھے جس کے پوچھنے کی وہ اس میں کوئی لاجیکل کوئی پوائنٹ نہ ہو، ایسی چیز پوچھے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ عادل ہے، اللہ نے انسان کو بالکل فری پیدا کیا ہے، اور برائی کر رہا ہے تو اپنی طور سے کر رہا ہے، وہ اللہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے برائی نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہر اچھائی اللہ کی طرف سے اور ہر برائی تمہاری طرف سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے، تو سارا کا سارا الزام بیچارے شیطان پر ڈھکل دیا جاتا ہے، حالانکہ شیطان ہم خود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو نہ سمجھیں اور ظلم کرنے لگیں تو پھر وہ شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے سب۔ تو شیطان کیوں راندہ بارگاہ ہے؟ اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کی، اور اللہ کے احکام جو ظلم پر مبنی نہیں تھے بلکہ عدل پر مبنی تھے، کیونکہ شیطان اور فرشتے دونوں کا امتحان لیا گیا تھا۔ اور کل کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ جو آدم کی جو فضیلت تھی، وہ آدم کی فضیلت کی وجہ سے سارے ان کو جو ہے ساری چیزیں دی گئیں، اور اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، تو عدل پر مبنی ہے۔ تو شیطان کی طرف سے نہیں ہے، انسان خود جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے آج کل شیطانیت کے کیا کیا حرکات ہو رہے ہیں، معصوموں کا قتل اور لوگوں کے سروں کو نیزوں پر لے جانا، جو کربلا میں ہوا تھا وہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کیا کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اسلام نے کبھی تشدد کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اسلام نے کبھی بھی خودکشی کا کسی کو حکم نہیں دیا ہے کہ تم خودکشی کر لو، جیسا یہ کبھی نہیں ہوا۔
تو امانت کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی فری ول ہے، پورا اس کو وہ اختیار ہے، آزاد ہے اپنے حرکات میں۔ دوسرے، امانت کا مطلب امامت ہے۔ امامت ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن انسان نے امامت کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک نہیں کیا، عدل نہیں کیا امامت کی، اور ہر امام کو تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلومن جہولا صلوات بر محمد والے محمد۔ اس کے بعد میں اسی کا ایک پارٹ کہ انسان جو ہے ہر کام میں جو وہ فری ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کلین شیٹ دی گئی ہے، بس کوئی چیز اس پر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ شیٹ پر وہ لکھا جا رہا ہے، اور وہی شیٹ قیامت کے دن پیش ہوگی صلوات بر محمد والے محمد۔ اس کا اللہ انسان کے اختیارات، تو انسان کے اختیارات کی کیا حد ہے؟ اللہ کا نائب ہونے کی وجہ سے انسان کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے اس دنیا میں۔ جتنے دنیا کے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، ان وسائل کو وہ استعمال کر سکتا ہے اور اپنے لیے نئی راہیں فراہم کر سکتا ہے، نیو ویز، جو ہے ریسورسز آف دی ورلڈ کو یوٹیلائز کر کے جو ہے نئے راستے جو ہے وہ خود پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں تکالیف ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ تکلیف کا سہنا جو ہے اس کے ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو ہے سوائے تکلیف اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سوائے کوشش۔ اللہ، اس انسان کی قسمت یہ ہے صرف کوشش کرنا، اور جو ٹارگیٹس اپنے مقرر کیے گئے، میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب تم نے کوئی ٹارگیٹ بنایا ہے تو ٹارگیٹس کے حصول کرنے کے لیے تم کو کوشش کرنی ضروری ہے۔ بیٹھے اللہ جو ہے آپ کو وہ ٹارگیٹس نہیں دیتا، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ایکشن اینڈ ری ایکشن اور ایکول اینڈ اپوزٹ جو ہے، تو آپ جب تک ایکشن نہ کریں ری ایکشن اس کا ہو نہیں سکتا جو ہے، تو آپ کو اسی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن سارے وسائل آپ کے ہیں، لیکن انسانوں نے جتنی ترقی کی ہے آپ اس پر غور کیجئے۔ میں تھوڑا سا اس کا کیا ترقی کی ہے۔ سب سے پہلے کہ اس کا اسٹینڈرڈ آف ہیلتھ اور ایکسٹینٹ آف لیونگ میں اضافہ ہوا ہے۔ آج سے ہمارے بچپن میں 50-60 سال پہلے وظیفے کی عمر 53 سال تھی جو حیدرآباد میں، جی پتہ نہیں، ہمارے بعض ساتھی ہیں جو یہ جماعت جانتے ہیں کہ 52-53 سال میں جو ہے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اب آج کل وظیفے کی عمر جو ہے 62 سال ہے، 65 سال تک بھی جا سکتی ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں وظیفے کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان آخر دم تک کام کر سکتا ہے جو ہے۔ تو اس طریقے سے انسان نے اپنی ہیلتھ میں کافی امپرومنٹ کیا ہے سب طرح، نئے ریسورسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بیماریاں جو آج سے 50 سال پہلے تھی، آپ کو پتا ہے کہ دی گریٹ پلیگ آف لندن آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، جیسے جس کی وجہ سے جو ہے لندن بالکل پلیگ سے ختم ہو گیا تھا۔ حیدرآباد میں بھی ہمارے بچپنے میں پلیگ ہوا کرتا تھا، جس سے خالی کر باہر چلے جاتے تھے جو۔ تو پلیگ اور چیچک تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ کینسر کا بھی علاج ہو رہا ہے، لیکن کینسر بھی اب بھی جو ہے وہ علاج پذیر ہے اگر ابتدائی اسٹیجز میں اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے۔ لیکن کینسر کو جو اسپیسیفک ہے اس کے ایجنٹس ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انسان اس میں تھکا نہیں ہے۔ انسان کا دوسرا اچیومنٹ، آج کی مجلس میں موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے میں پورا بیان کرتا ہوں، ممکن ہے ان مجالس میں کبھی کہوں گا کہ میں اب بدن کے متعلق کہہ رہا تھا اور ذہن کے متعلق کہہ رہا تھا، لیکن ذہن، برین میں جو نیورونس ہیں، جو ہے برین کے جو پارٹیکلس ہیں ان کو نیورونس کہتے ہیں۔ تو نیورونس میں جو صلاحیتیں ہیں، وہ نیورونس کو صلاحیتیں کسی اور مخلوق پہ نہیں ہے جو انسان میں۔ نیورونس کی صلاحیتوں کا ایک نیورونس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں نیورونس جی 1,86,000 میل۔ تو اس لیے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
خاندانی تعلقات میں تو عام طور پر ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو بیماری کی خبر آپ کو پوسٹ سے پہنچنے سے پہلے آپ خود بے چین ہو جاتے ہیں اور بیماری کی خبر آپ کو ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے نیورونس جا کے وہاں کے نیورونس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ خبر آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو شعور کا ہے، نیورونس کو آپ شعور بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ شعور کا جو رفتار ہے وہ نور کی رفتار سے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ شعور اول کائنات کے بالکل قریب ہو جائیں تو آپ کا شعور اس رفتار سے آگے بڑھ سکتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ کہ دعاؤں میں ہوتا کیا ہے؟ دعا میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیورونس کو جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا اور ان کا جو واسطہ ہے یہ نیورونس کی وجہ سے ہے۔ اس لیے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ میں تم سے اپنے اجر رسالت کی کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کیا۔ تو یہ محبت کیا چیز ہے؟ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جب ان سے محبت ہوتی ہے تو دل میں اور کسی قسم کی قدورت باقی نہیں رہتی، دل اتنا ہی پاک ہو جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے کہ آپ کا سلسلہ ان سے بن جاتا ہے، اور ان سے اور آپ کا جو ہے ایک قسم کا ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے اس قرآن میں یہ ہے کہ یہ اس لیے میں اب کر رہا ہوں کہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ محبت کا جو تقاضا ہے میں پوچھ رہا ہوں، یہ تمہارے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے جو ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے۔ اور دوسری چیزیں جو ہے یہ وچ کرافٹ وغیرہ، ایک ہے کہ بھئی یہ شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے اور یہ ہوا وہ ہوا، جو وچ کرافٹ بہت زیادہ تھا، اب تو خیر بہت کم لوگ اس میں بلیو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مومن جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پر اور اللہ پر اور اہل بیت پر پورا بھروسہ ہونے کے بعد اس پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ شیطان خود قرآن میں اللہ نے شیطان کے متعلق کہا ہے کہ تیرا تسلط میرے مخلص بندوں پر نہیں ہو سکے گا۔ مخلص بندے وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، یؤمنون بالغیب کی منزل میں ہیں، اور اہل بیت پر جن کا ایمان ہے ان تک شیطان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہمارے خواتین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بعض وقت یہ دھوکے میں آ جاتا ہے کہ فلانا شخص آپ پہ جادو کر رہا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی حفظ جواد اور دعائے عافیت پڑھا کیجئے۔ امام زین العابدین کی دعائے عافیت ہے، اور علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی بھی دعائے عافیت ہے، تو اس کو پڑھا کیجئے، انشاءاللہ جو ہے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں تتمے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ریسورسز انسان کے پاس موجود ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور ایثار سے کام لے۔ تو اسلام کا پیغام یہ ہے ایثار اور صبر کا جو ہے، اور ایثار اور صبر نہ ہو، جب تک نہ ہو تو یہ میٹیریلسٹک جو ورلڈ ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے اور آپ کو اپنے صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہے جو سکتا۔ اور آج کل جو ہو رہا ہے وہ دیکھیے کہ جس طریقے کے سیم سیکس میرج اور کیا کہ سب تباہی کے جو آثار ہیں، آپ اپنے ایمان پر اور یؤمنون بالغیب کی منزل پر اور ایمان کی منزل پر آپ باقی رہیں تو آپ کے صبر اور استقلال اور ہمت کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو دبا نہیں سکتی، کوئی چیز آپ پر قبضہ نہیں کر سکتی، یا آپ پر کوئی چیز مسلط نہیں ہو سکتی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پر اللہ باقی رکھے، اللہم صل۔ آج کی مجلس میں میں ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو رات بھر یا اپنی زندگی بھر صراط مستقیم سے بھٹکتا رہا، لیکن
اللہ کی جب توفیق اس پر ہو گئی تو اس طریقے سے صراط مستقیم کے قریب آ گیا کہ وہ قیامت تک صراط مستقیم پر قائم ہے، اور اس طریقے سے کہ امام نے اس کو ایسا نوازا کہ کسی کربلا کے شہید کو وہ موقع اور وہ حصہ مل نہیں سکا۔ یہ حضرت حر کا واقعہ ہے۔ حضرت حر شب عاشور خیمے سے التش 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 کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حر اس کو سن رہے تھے اور خیمے کے باہر وہ ٹہل رہے تھے، اور ان کے قریب کے جو دوست تھے کہا کہ وہ بڑے بہت کمانڈر تھے، اور یہ تھا کہ انہی کی کمانڈ میں امام حسین علیہ السلام کو عراق کی طرف لایا گیا تھا۔ وہ ذمہ دار تھے امام حسین علیہ السلام کو عراق لانے کے لیے جو ہے، اور ٹہل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حر تم اتنے پریشان کیوں ہو، اور تم تو سردار لشکر ہو، یہ کتنے 72 لوگ ہیں، ہم ان کو چند ساعتوں میں ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم چند ساعتوں میں ختم کر دیتے ہیں، بالکل غلط تھا۔ کربلا کے 72 ایسے تھے کہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک مسلسل لڑتے رہے، کبھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اس بڑی فوج کے سامنے، اور جرأت سے اور بہادری سے لڑتے رہے، اور جن کا